ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ السنت علی المعتکف، اعتکاف کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کیا؟ اللہ یعود مریضا، پہلی بات کہ اعتکاف کرنے والا کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مسجد سے باہر کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے تو یہ اعتکاف کرنے والا کہتا ہے کہ چلو یہ نیکی کا کام ہے نا تیمارداری کرنا، بہت بڑی نیکی ہے، تو چلو میں جا کے اس کی تیمارداری کر لیتا ہوں۔ مسجد سے باہر تیمارداری کے لیے جانا اعتکاف والے بندے کے لیے جائز نہیں، پہلا کام۔ نمبر 2، ولا یشہد جنازۃً، اعتکاف کرنے والا کسی کی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسی نماز جنازہ کہ جو اسی مسجد میں ادا کی جا رہی ہے، جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رہا ہے، اگر نماز جنازہ وہاں ہی پڑھی جا رہی ہے تو وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر وہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد سے نکل کر کہیں کسی اور جگہ پر وہ جانا چاہتا ہے تو اعتکاف کرنے والے کے لیے بالکل ناجائز عمل ہے، بالکل جائز نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ نمبر 3، ولا یمس امرأۃ، ویسے تو تمام روزے داروں کے لیے رمضان کی راتوں میں جیسے کھانا پینا حلال ہے، ایسے ہی بیوی سے ملاقات مباشرت بھی حلال ہے، لیکن اعتکاف کرنے والے حضرات کے لیے بیوی سے ملاقات بالکل جائز نہیں ہے۔ ولا یمس امرأۃ، یہاں پر تو یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھو بھی نہیں سکتا۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام معاملات کو چھوڑ کے اب بندہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر چکا ہے، تو پھر ان چیزوں کا دخل اندازی بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کے قریب راتوں کو بھی نہیں جا سکتا اعتکاف کرنے والا۔ اور نمبر 4، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، فرمایا کہ وہ کسی کام کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا سوائے ایسے کام کے جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ مطلب کیا؟ اعتکاف کرنے والا کسی بھی کام کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا سوائے مجبوری کے، ایسی مجبوری کہ جس میں اس کے باہر جائے بغیر گزارا نہیں۔ مثال کے طور پر بندہ اعتکاف بیٹھا تھا مسجد میں، اس کی اچانک طبیعت اتنی خراب ہوگی کہ اس کو ہسپتال لے جانا پڑا، اب اس کو نکال سکتے ہیں، اسے گناہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسی مجبوری کی حالت میں کہ جو اس کے علاوہ کام ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پہ جائز ہے نکلنا، ورنہ اس کے علاوہ کسی کام کے لیے وہ مسجد سے باہر جائے گا، اپنے اعتکاف کے اجر کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ نمبر 5، بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے؟ وَلَا اعتکاف الا بصوم، یاد رکھو بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ ایک بندہ روزہ تو رکھتا نہیں ہے، ویسے اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو اس کا کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ رمضان میں بغیر روزے کے اعتکاف کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، ہاں سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو اللہ نے رخصت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے اتنے بوڑھے ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ وہ اپنا روزوں کا فدیہ دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کے لیے تو جائز ہے کیونکہ اللہ نے ان کو رخصت دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے، اعتکاف بیٹھا ہے، تو اس کا اعتکاف کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی چھٹے نمبر پر آخری بات کیا ہے اعتکاف والے کے لیے؟ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، جامع مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز نہیں ہے۔ ایسی مسجد جس میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے اس میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے بندہ بیٹھ جائے کہ جہاں پہ جمعہ کی یعنی کہ ادائیگی نہیں ہوتی ہے، نماز جمعہ خطبہ جمعۃ المبارک نہیں ہوتا، تو پھر وہ جمعے کے دن اس مسجد کو چھوڑ کر، اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ کر کسی اور مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جائے گا تو اس کا اعتکاف رہے گا نہیں۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ جس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے اعتکاف ہوتا ہی اس مسجد میں ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح ہے، سنن ابی داود میں موجود ہے، جس میں ان تمام مسائل کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے بندے کے لیے ان چیزوں کا علم ہونا اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔